بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامَ مِنْ وَحْيِ الْإِلَٰهِ شَرِيعَةً قُدْسِيَّةً لَا يَعْتَرِيهَا فَنَاءُ۔ وَأَقَامَ اور قائم فرمائی، من وحی الالہ اللہ تعالی کی وحی سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے قائم فرمائی، شریعتاً قدسیتاً ایک پاکیزہ شریعت۔ اقامہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وَأَقَامَ اور قائم فرمائی، من وحی الالہ اللہ کی وحی سے۔ الہ میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اس لیے الہ سے مراد متعین الہ، متعین معبود، اس لیے یہاں میں نے اللہ سے ترجمہ کیا۔ اللہ کی وحی سے قائم فرمائی، شریعتاً قدسیتاً ایک پاکیزہ شریعت، لا یعتریہا فناء جسے فنا عارض نہیں ہوگا، ہلاک ہونا لاحق نہیں ہوگا، یعنی جو شریعت ختم نہیں ہوگی اسے فنا لاحق نہیں ہوگا، وہ شریعت باقی رہے گی۔ شعر کا مفہوم واضح ہے، اس میں بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے وحی سے ایک ایسی شریعت قائم فرمائی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی، یعنی جو اگلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہیں ہوگی۔ معنی ھذا البیت ای شرع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعتا مبارکتا طاہرتا من وحی اللہ تعالی، وتلک الشریعۃ ہی شریعۃ لا یلحقها ہلاک ای لا یفنا بل لا تفنا بل تبقا ای لا تنسخ بل تدوم دائما۔ نہج عرفنا الحق من آیاتہ لولاہ ذلت محنت و شقاء۔ نہج ایسا کھلا راستہ ہے، عرفنا الحق من آیاتہ جس کی نشانیوں سے ہم نے حق کو پہچانا۔ نہجن ایسا کھلا راستہ ہے، یہاں نہجن خبر ہے، اس سے پہلے ہوا ضمیر جو ما قبل میں شریعت کی طرف راجع ہے وہ مبتدائے محذوف ہے، یعنی وہ شریعت یا تلک شریعت و محذوف ہے، تو معنی ہوگا تلک شریعت و نہجن، اور نہجن کے معنی طریق واسع بین واضح۔ وہ شریعت ایسا کھلا راستہ ہے، عرفنا الحق کہ ہم نے حق کو پہچانا، من آیات ہی جس کی نشانیوں سے، لولا ہو اگر وہ کھلا راستہ نہ ہوتا، غلط محنت تو محنت ہوتی، و شقاء اور صرف مشقت ہوتی، یعنی شریعت اسلامیہ ایسا کھلا راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس پر ایمان لائے۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو ہم جو کچھ بھی عمل کرتے، یعنی اس وقت شرک و کفر میں ہوتے، بتوں کی پوجا کرتے، تو یہ عمل صرف ایک محنت اور مشقت ہوتی، اور وہ بھی بے فائدہ، جس کا کوئی حاصل نہیں۔ معنی البیت ظاہر ای تلک الشریعۃ ہی طریق واسع واضح وبین عرفنا الحق وصدق من علاماتہ واماراتہ، ولولا ذلک الطریق لکان عملنا واجتہادنا ابتلاء وشدۃ فقط۔ نہج محض ظلمات فی غسق الدجا وبہ علی فوق الربوع بہاء۔ نہج وہ ایسا کھلا راستہ ہے، محض ظلمات جس نے تاریکیوں کو مٹا دیا، فی غسق الدجا تاریک رات میں۔ غسق کے معنی ظلمت اور دجا دجیتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے رات یا رات کی سیاہی۔ نہج وہ ایسا کھلا راستہ ہے، محض ظلمات جس نے تاریکیوں کو مٹا دیا،
فی غسق الدجا اے فی اللیل المظلم تاریک رات میں، وہ بھی علا اور اسی وجہ سے یعنی تاریکیوں کے چھٹنے کی وجہ سے، علا فوق الربوع گھروں کے اوپر بہاؤ رونق پھیلی ہوئی ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے گھروں کے اوپر رونق اور روشنی پھیلی ہوئی ہے، حسن و بہار ہے۔ یقول الشاعر فی هذا البیت ای الشریعت طریق واسع واضح نشر الظلمات فی ظلمت اللیل ای فی اللیل المظلم وبهذا السبب غشی الحسن والجمال والرونق الدور ای انتشر الحسن والجمال فوق البیوت والدور مہما اجادوا فی المدیح دعتهم نحو المزید دوافع و ثناء، مہما جب جب اجادو عمدہ کہا فی المدیح نعت میں، یعنی جب جب لوگوں نے عمدہ نعت کہی، اچھی نعت پڑھی، دعتهم تو لوگوں کو بلایا، آمادہ کیا، نحو المزید مزید کی جانب، دوافع جذبات نے، و ثناء اور شوق ثنا نے، یعنی لوگوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک نعت پڑھی تو جذبات اور شوق مدح نے، شوق نعت نے انہیں مزید نعت کہنے پر آمادہ کیا، نعت کہنے کی جانب دعوت دی۔ یقول الشاعر فی هذا البیت کلما احسن الشعراء مدیح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت وحملت الاسباب وشوق الثناء على زیادت المدح والثناء بدلت لیل الشرک نورا ساطعا لولاہ دام اللیل والظلماء، بدلتا آپ نے بدل دیا، لیل الشرک شرک کی رات کو، شرک کے اندھیرے کو، نوراً ساطعا چمکتے نور سے، یعنی شرک کی تاریکی کو آپ نے چمکتے نور سے بدل دیا، یعنی آپ نے شرک کو مٹا کر کے نور ایمان کی روشنی کو عام کیا۔ لولا ہو اگر یہ نہ ہوتا، دام اللیل تو رات ہی رات ہوتی، والظلماء اور تاریکی ہی تاریکی ہوتی۔ معنی البیتی ای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوضتا و غیرتا ظلمت الشرک بالنور الشاع ای بالایمان ولولا ذلك النور لکان ظلمت و سواد ای کفر و شرک محوتا ارکان الضلالت كلها فکسل بریت رحمت و اخاؤ، و محوتا اور آپ نے مٹا دیا، ارکان ضلالت کلہا گمراہی کے تمام جڑوں کو، آپ نے گمراہی کی تمام جڑوں کو اکھاڑ پھینکا، گمراہی کے تمام ارکان کو آپ نے مٹا دیا۔ فکسا تو پہنایا، البریتا مخلوق کو، رحمت نے اور بھائی چارہ نے، یعنی رحمت اور بھائی چارے نے مخلوق کو ڈھانپ لیا، مطلب مخلوق میں رحمت اور بھائی چارہ عام ہو گیا۔ اس شعر کا مفہوم بھی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو کفر و شرک کی ظلمت کو، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے تھے اور بربریت اختیار کیے ہوئے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اصل کو یعنی کفر و ضلالت کو ہی مٹا دیا تو اب وہ ظلم و زیادتی ختم ہو گئی اور لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، اخوت اور باہم رحمت و ہمدردی پیدا ہو گئی۔ معنی البیت ای جعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصول الضلالت كلها معدومة فسترت رحمت و مواخات كل الخلائق وبعثت روح الخیر نبعا صافیا
युरविन नफूस जामिआत सफाऊ व बास्ता, और आपने फूंक दिया रूहल खैर भलाई की रूह, भलाई की जान, नबान साफियन साफ सुथरे चश्मे में, यानी आपने भल खैर सलाह की जान डाल दी साफ सुथरे चश्मे में, जो चश्मा युरविन नफूस जामिआत सफाऊ, जिसकी सफाई प्यासी जानों को सैराब करती है। युरवी अरवा, युरवी इरवा के माने होते हैं प्यास, सैराब करना, और जामियात के माने हैं प्यासे। तो प्यासी जानों को जिसकी सफाई सैराब करती है, ऐसे चश्मे में आपने खैर व सलाह की जान डाल दी। यक़ूलु नाज़िमुल बैत फी हाज़ल बैत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ख्ता रूहल खैर व सलाह, अलक़ैता रूहल खैर व सलाह फी नबइन फी ऐनिन नज़ीफ़तिन सफ़ाउहा व निज़ाफ़तुहा तस्क़िन नुफूसल आतिशाते व तजअलुहा शबीअतन लिल आलमीना अतैता नूरन हादियन व क़द इस्तजाबा लिहदियका सुअदाउ। लिल आलमीना, सारे जहान वालों के लिए या सारे जहां के लिए, अतैता आप तशरीफ ले आए, नूरन हादियन हिदायत देने वाला नूर बनकर, सारे जहां को हिदायत वाला नूर बनकर आप तशरीफ लाए। वक़द इस्तजाबा, और कबूल किया, लिहदिय का, आपके रास्ते को, अस्सौदाउ, खुशकिस्मतों ने, सआदतमंदों ने। यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारे जहान के लिए हिदायत का नूर बन करके तशरीफ़ लाए, तो जो नेक बख्त ईमान वाले थे, सआदतमंद थे, उन्होंने आपके रास्ते को कबूल किया और उस रास्ते में चले। ऐ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतैता हाला कौनिका नूरन यहदी लिल आलमीन वक़द अता अल अबरारो व सालिहूना व तक़ब्बलू व सारू फी सबीलिका व तरीक़िका। सनुईदु बिल कुरआन मजदन सालिफन हत्ता यशिआ अलल वुजूदे सनाउ। सनुईदु, अनकरीब हम लौटा लेंगे, अनकरीब हम वापस ले लेंगे, बिल कुरआन, कुरआन की मदद से, कुरआन के वसीले से, मजदन सालिफन अज़मत रफ्ता को, गुजरी हुई अज़मत को, गुजरी हुई अज़मत को हम कुरआन की मदद से, कुरआन के वसीले से वापस ले आएंगे या वापस ले लेंगे। हत्ता, यहाँ तक के, यशिआ फैल जाए, अलल वजूदे सारी कायनात पर, सनाऊ रौनक और रोशनी, यहाँ तक के सारी कायनात पर रोशनी फैल जाए, रौनक फैल जाए, यानी ईमान और यकीन की रोशनी फैल जाए। मानल बैती ऐ सनरजो बेअज़मतिन मुतक़द्दिमतिन माज़ियतिन बेवसीलतिल कुरआन हत्ता यंतशिरा व यउम्मा अलल आलमे नूरुन व शुआउन लिल यकीन वल ईमान। वलसौफ नमज़ी लिल अमामे बेअज़मिना कुरआनुना फीना हुदन व ज़ियाउ। वलसौफा, और अनकरीब, नमज़ी हम गुजरेंगे, लिल अमाम आगे की तरफ, यानी अनकरीब हम आगे बढ़ेंगे, बेअज़मिना अपने हौसले से, अपने इरादे से, मुस्तहकम इरादे से, कुरआनुना हमारा कुरान, फीना हम में, हुदन रहनुमा है, वज़ियाउ और रोशनी देने वाला है। यानी हम पेशकदमी करेंगे, हम तरक्की करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने इरादा और हिम्मत से, और इस सिलसिले में हमारा कुरान हमारी रहनुमाई करेगा और हमें रोशनी अता करेगा। यक़ूलु नाज़िमुल बैत फी हाज़ल बैत ऐ सौफा नतक़द्दमु व नसीरु इलल अमाम बिअज़मिना व हिम्मतिना व यकूनुल कुरआनु फीना हादिन व मुज़ीअन।
यक़ूल इब्राहीम इज़्ज़त कहते हैं, यौमल हबीबिल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मिन नूरे सुन्नतिही तज़हू मराईना। यौमल हबीब मफ़ूल बिही है, इसका फेल मुक़द्दर है और वह है उज़कुरू। मराईना मरआ की जमा है, मरआ के माने चरागाह, और हमारी चरागाह ये दुनिया है, इसलिए यहाँ मराईना से मुराद हमारी दुनिया। तर्जमा समात करें, यौमल हबीब यानी उज़कुरू यौमल हबीब, उस महबूब के दिन को याद करो, अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, जिनकी शफाअत की आस लगाई गई जाती है, जिनकी शफाअत की उम्मीद रखी जाती है। मिन नूरे सुन्नत ही, उनकी सुन्नत के नूर से, तज़हू मराईना, हमारी चरागाहें बारौनक होंगी, हमारी चरागाहें रोशन होंगी। देखें, उस महबूब के दिन को याद करो कि जिनकी शफाअत की उम्मीद रखी जाती है यानी आखिरत में, और जिनकी सुन्नत के नूर से हमारी चरागाहें आबाद हैं, रोशन हैं और बढ़ रही हैं, यानी दुनिया तरक्की पजीर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो। ऐ उज़कुरू यौमल महबूब अल्लज़ी तुरजा व तुअमलु शफ़ाअतुहु व तुज़ीउ व तनमु दुनियाना बेसबबे नूर ही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यौमल हबीबिल्लज़ी याफ़ुल इलाहु बिही व यमनहु सफ़हा अन कुल्लिल मुआनीना। यौमल हबीब, याद करो उस महबूब के दिन को, अल्लज़ी याफ़ुल इलाहु बिही, कि जिनके वजह से, जिनके सबब से अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। अफ़ा याफ़ू माफ़ करना। यौमल हबीबिल्लज़ी, उस महबूब के दिन को याद करो, याफ़ुल इलाहु बिही, जिनकी वजह से अल्लाह माफ़ फरमाएगा। वयमनहु सफ़हा, और दरगुजर फरमाएगा। मनहा यमनहु देना, और सफ़हा के मैंने दरगुजर अता करेगा, यानी माफ़ फरमाएगा यहाँ भी। वयमनहु सफ़हा, और दरगुजर फरमाएगा, अन कुल्लिल मुआनीना, हर मशक्क़त झेलने वाले को, यानी जो दुनिया में अमल करते रहे, मशक्क़त करते रहे, उन सबको माफ़ फरमाएगा। जिस नबी, जिस रसूल के वसीले से, उस रसूल के दिन को याद करो। ऐ उज़कुरू यौमल महबूब अल्लज़ी बिशफ़ाअतिही यग़फ़िरुल्लाहु लिल मुजरिमीन व यस्फ़हु व याफ़ू अन कुल्ले मन यतहम्मलुल मशाक्का वल मिहना बिल अमल। यौमल हबीबिल्लज़ी युतवर्रजाउ बिही हत्ता युजाबा दुआओ क़ब्ले आमीना, दुआओ क़ब्ला आमीना। दुआ उन, यौमल हबीब, उस महबूब के दिन को याद करो। यौमल हबीब, उस महबूब के दिन को याद करो, अल्लज़ी युतवर्रजाउ बिही, कि जिसकी उम्मीद जिससे उम्मीद बांधी जाती है, जिससे आस लगाई जाती है, जिससे आसरा होता है। देखें, यौमल हबीबिल्लज़ी, यौमल हबीब, उस महबूब को के दिन को याद करो, अल्लज़ी युतवर्रजाउ बिही, कि जिससे उम्मीद बांधी जाती है। तवायती बांधना, और रजा बने उम्मीद, जिससे उम्मीद बांधी जाती है। हत्ता, यहाँ तक कि युजाबा, कबूल कर लिया जाता है। हत्ता युजाबा दुआउन, यहाँ तक कि दुआ कबूल हो जाती है, क़ब्ला आमीना, आमीन कहने से पहले। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के वसीले से जो दुआ की जाती है, आमीन कहने से पहले कबूल कर ली जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद लगाई जाती है, उस महबूब के दिन को याद करो। ऐ उज़कुरू यौमल महबूब अल्लज़ी युरबतु बिहिर रजाउ वल अमल हत्ता युस्तजाबा दुआओ व युक़बलो क़ब्ला क़ौलिना आमीन। यौमल हबीबिल्लज़ी मन जाअहु वजलन मुस्तग़फ़िरन रब्बहु यरदा व युरदीना। यौमल हबीब, उस महबूब के दिन को याद करो,
الذی من جاءہ وجلن کہ جس کے پاس کوئی آیا وجلن ڈرتا ہوا مستغفرن ربہ اپنے رب کی مغفرت چاہتا ہوا یردا تو رب راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں راضی فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے لو انہم اذ ظلموا اگر مومنین گناہ کر لیں ظلم کر لیں اپنے نفس پر اور اے نبی تمہاری بارگاہ میں آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ آیت کریمہ حاشیے میں ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ پوری آیت اسی کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں کہ آپ وہ محبوب خدا ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی گنہگار معافی چاہتے ہوئے آئے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس گنہگار کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یوم الحبیب الذی، اس محبوب کے دن کو یاد کرو، الذی من جاءہ وجلن کہ جن کے پاس یا جن کی بارگاہ میں جو ڈرتا ہوا اپنے رب سے معافی چاہتا ہوا آیا یردا تو رب راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں راضی فرما دیتا ہے۔ ای اذکروا یوم المحبوب الذی ان جاءہ او اتاہ احد او اتاہ وهو خائف بسبب ذنوبہ ومستغفر راجع الی اللہ تعالی یردا ہوا نفسہ ویردینا ان یجعلونا راضین۔ صلو علیہ حبیب اللہ ما ظہرت ملامح النور فی داجی لیالینا۔ صلو علیہ حبیب اللہ، صلو علیہ ان پر درود بھیجو اللہ کے محبوب پر، ما ظہرت ملامح النور جب تک کہ نور کے آثار ظاہر ہیں، فی داجی لیالینا ہماری تاریک راتوں میں، جب تک کہ ہماری تاریک راتوں میں روشنی چمک رہی ہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یعنی جب تک دنیا قائم ہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو۔ اے صلو علی ذالک المحبوب ما کانت امارات النور و آثارہ تظہر و تبدو فی اللیالی المظلمہ۔ صلو علی من دعا للہ محتسبا ومن لساحتہ یحف المحبون۔ صلو درود بھیجو علی من اس ہستی پر دعا للہ محتسبا جس نے اللہ کی جانب دعوت دی مخلص ہو کر، یعنی خلوص سے جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا، ومن اور اس ذات پر درود بھیجو لساحتہ جس کی بارگاہ کی طرف یحف المحبون محبت کرنے والے شوق رکھتے ہیں، مشتاق ہیں، جس کی بارگاہ کے مشتاق ہیں محبت کرنے والے۔ شعر کا مفہوم واضح ہے کہ اس نبی پر درود بھیجو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلایا خلوص کے ساتھ، اور اس نبی کے اوپر درود بھیجو کہ جس کی بارگاہ کا شوق رکھتے ہیں محبت کرنے والے لوگ۔ اے صلو علی المحبوب الذی دعا الناس الی اللہ تعالی مخلصا، و صلو علی المحبوب الذی یشتاق المحبون الی جنابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ومن جرى الماء نهرا من اصابعه فهو الغمام الذي نعماه تسقينا۔ ومن اور اس پر درود بھیجو جرى الماء نهرا من اصابعه جن کی انگلیوں سے پانی نہر بن کر جاری ہوا۔ ومن اور اس پر یعنی اس نبی پر درود بھیجو جرى الماء پانی جاری ہوا نہرن نہر بن کر من اصابعه جن کی انگلیوں سے، فهو الغمام کیونکہ وہ فا میں جو فا ہے وہ تعلیل کے لیے ہے تو مانا ہوگا کیونکہ وہ الغمام وہ بادل ہیں، الذی نعماہ تسقینا جس کی نعمتیں جس کی خوشحالیاں ہمیں سیراب کر دیتی ہیں، ہمیں آسودہ کر دیتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور آپ وہ بادل ہیں جن کی وجہ سے ہم آج
سیراب ہیں، ہماری دنیا آباد ہے۔ اے صلو علی المحبوب الذی من اصابعہ سال الماء ونبع حال کونہ نہرا فإنہ سحاب یسقینا ویروینا نعمتا ودعوتا۔ آج کا سبق یہیں تک۔